السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضعیف احادیث پر عمل کرنا کیسا ہے اور ضعیف حدیث پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر العسقلانی المتوفی 852 ہجری فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ضعیف حدیث سخت ضعیف نہ ہو، جیسے وہ حدیث موضوع نہ ہو، اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، ایسے ہی وہ حدیث ترغیب اور الترہیب کے قبیل سے ہو۔ ضعیف احادیث کے سلسلے میں امام نووی المتوفی 676 ہجری الاذکار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ضعیف احادیث پر عمل کرنا یہ اہل علم کا اجماع ہے، چونکہ ضعیف احادیث کے ذریعے سے کسی عقیدے کا یا کسی مسئلے کا استنباط نہیں ہوتا ہے، اور یہ شرط لگائی امام نووی نے بشرطے کہ عمل کرنے والا اس عمل کو سنت یا واجب یا فرض گمان نہ کرے، فضائل کے طور پر اس پر عمل کریں۔ ضعیف احادیث کے عمل کے سلسلے میں امام سیوطی المتوفی 911 ہجری التدریب الراوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ضعیف احادیث پر عمل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حدیث سخت ضعیف نہ ہو اور عمل کرنے والا اس عمل کو واجب یا سنت یا فرض گمان نہ کرے، بلکہ محض ایک فضائل کے مقصد سے اس پر عمل کرے۔ تو کیا ضعیف احادیث پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ علماء کرام نے اس سلسلے میں 3 بنیادی اصول متعین کیے۔ سب سے پہلے اصول یہ کہ وہ حدیث سخت درجے کی ضعیف نہ ہو، جیسے اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، اس کا راوی جھوٹا نہ ہو، وہ حدیث موضوع نہ ہو۔ دوسری شرط علماء کرام نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی یہ بیان فرمائی کہ وہ حدیث اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہو، کوئی عام اصول ہے، اس اصول شرعی کے خلاف وہ ضعیف حدیث جا رہی ہو تو پھر اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط علماء کرام نے یہ بیان کی کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے والا اس عمل کو فرض یا واجب یا سنت نہ سمجھے، بلکہ محض فضائل کے مقصد سے اس پر عمل کرے۔ اگر ان چیزوں کا یقین کر کے وہ عمل کرتا ہے تو یقیناً خدا کی ذات سے امید ہے کہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے سے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ضعیف حدیث کسی اصول شرعی کے متصادم نہیں ہے،